الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أكرمين أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمشي في الأرض مرحا وقال أيضا إن الله لا يحب المتكبرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کر مت چلو. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم جب زمین پر چلو تو بالکل عاجزی کے ساتھ چلو، انکساری کے ساتھ چلو، تم اکڑ کر مت چلو. اللہ تبارک و تعالی مزید فرماتے ہیں کہ تم اکڑ کر اگر تم چلو گے تو تمہارا یہ اکڑ کر چلنا نہ پہاڑوں کے برابر کر تم کو جو ہے پہاڑوں کی برابری پر لا سکتا ہے، نہ پھر جو ہے نہ تم آسمان کو پار سکتے ہو. تم جو ہے عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ زمین پر چلو. اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ لا يحب المتکبرین، اللہ تبارک و تعالی جو لوگ تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سے محبت نہیں فرماتا. اللہ تبارک و تعالی کس سے محبت فرماتا ہے؟ جو عاجزی اختیار کرتے ہیں، جو انکساری اختیار کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں سے محبت فرماتا ہے، جبکہ وہ بندے جو غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سے محبت نہیں فرماتا. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کو جمال بھی عطا فرمایا، کمال بھی عطا فرمایا. ٹھیک ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کو جمال عطا فرمایا، مال عطا فرمایا، کمال عطا فرمایا. جمال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو خوبصورتی عطا فرمائی. اب اگر بندہ خوبصورتی پہ اتراتا ہے، خوبصورتی پہ اگر تکبر کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے اس تکبر کرنے کو پسند نہیں فرماتا. اللہ تبارک و تعالی نے خوبصورتی اس کو عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے اس کے پاس خوبصورتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا تبھی تو اس کے پاس خوبصورتی ہے نا، ورنہ خوبصورتی اس کے پاس کہاں سے آئے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کو مال عطا فرمایا تو پھر یہ مال اللہ تبارک و تعالی کا عطا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی مال دی تو پھر اس میں غرور کس بات کا، تکبر کس بات کا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مال عطا فرمایا تو اب چاہیے اس کو کہ اس کا شکر بجا لائے. وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی اس ملی ہوئی نعمت کا شکر ادا کرتے رہے، نہ کہ جو تکبر میں مبتلا ہو جائے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کسی کو کمال عطا فرماتا ہے. کمال اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے جب بندے کو ملتا ہے تو کمال کس کی طرف سے اس کو عطا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا. اب جب کمال اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا فرمایا تو پھر غرور کس بات کا، تکبر کس بات کا؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کمال عطا فرمایا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی اس پر خاص عطا ہے. تو بندے کو چاہیے کہ کوئی اس میں جو ہے تکبر نہ کرے. کبریائی کی جو شان ہے یہ صرف اللہ تبارک و تعالی کے لیے زبان ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو یہ جو ہے یہ چیز زیبا نہیں دیتی، یعنی کبریائی زیبا نہیں دیتی۔ عزازیل جس کو ملکوت معلم الملکوت کہا گیا، ملائکہ کا معلم استاد جس کو کہا گیا، وہ اس کی شان ہر آسمان پر الگ الگ ناموں سے جانا جاتا، کہیں پر عابد، کہیں پر زاہد، الگ الگ آسمانوں پر الگ الگ ناموں سے جانا جاتا۔ زمین کا کوئی ذرہ بھی نہیں چھپا جہاں پر اس نے سجدہ ریزی نہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرے، تمام جن و ملک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، قرآن کہتا ہے کہ اس نے کیا کیا؟ انکار کر دیا سجدہ کرنے سے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانوں میں مبتلا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی، جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی، جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ملا، اس کا کیا کیا؟ اس نے انکار کر کے نافرمانوں میں ہو گیا، انکار کرنے والوں میں ہو گیا، کافی دنیا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھپا فرما دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے کہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا، تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا؟ تو وہ ملعون کہنے لگا کہ تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھ کو آگ سے پیدا کیا۔ مٹی کی صفت ہے نیچے رہنا، جبکہ آگ کی صفت کیا ہے؟ اوپر رہنا۔ آگ جلی تو نیچے جاتی، اوپر جاتی، اوپر جاتی۔ مٹی اوپر سے اگر چھوڑے تو نیچے آتی نا؟ نہیں، مٹی کی خاصیت کیا ہے؟ نیچے رہنا۔ آگ کی خاصیت کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دیا کہ بھلا ایک اعلیٰ چیز ایک کمتر کے سامنے کیسا جھک سکتی ہے؟ اب اس میں ایک نقطہ یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کس سے بنایا تھا؟ کس سے بنایا؟ مٹی سے بنایا نا اللہ تعالیٰ۔ مٹی کی صفت کیا ہے؟ نیچے رہنا، یعنی عاجزی اختیار کر کے رہنا، انکساری کی حالت میں رہنا ہمیشہ۔ آگ کی صفت کیا ہے؟ اوپر رہنا۔ اوپر رہنا کس کی صفت ہے؟ یہ شیطان کی صفت ہے، یعنی تکبر کرنا، انا کرنا، میں کرنا ہر بات میں، یہ جو ہے شیطانی صفات ہے۔ کوئی میں کا اگر جو ہے کوئی اگر رٹ لگا رہا، اگر کوئی جو ہے انا کی بات کرتا ہے، اگر کوئی جو ہے اس طرح کی باتیں کرتا ہے، تو وہ تکبر کا شکار ہو جاتا۔ تکبر کا شکار ہو جانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ سے کیا کرتے صاحب؟ دور کر دیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ موسیٰ تم کیا کرو؟ اپنی قوم میں ایک نیک انسان کو تلاش کرو۔ اس کو تلاش کرو؟ نیک انسان کو تلاش کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ایک نیک بندے کو تلاش کرے، اپنی قوم میں جو نیک بندہ تھا اس نیک بندے کو تلاش کرے، اور پھر بارگاہ رب العزت میں جو ہے آپ کو جو ہے ارشاد فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیک بندے کو جو ہے تلاش کر لیا۔ اب حکم ملا کہ آپ اس نیک بندے سے کہیں کہ قوم میں جو سب سے برا انسان ہے اس کو تلاش کر لے آئے۔ لہذا آپ حکم دے دیے کہ اب قوم میں تو نیک تلاش کرنے کا حکم ملا، میں تم کو تلاش کر لیا۔ اب حکم باری تعالیٰ یہ ہے کہ قوم میں جو سب سے برا انسان ہے اس برے انسان کو تلاش کرے اور پھر بارگاہ رب العالمین میں پیش کرے، یعنی میرے پاس لے کر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پاس اس کو لانے کا حکم دیتے ہیں، لہذا وہ شخص جو ہے گیا۔ اب ایک دن گزر گیا نہیں آیا، 2 دن گزر گئے نہیں آیا، 3 دن کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، اور آیا تو اس کی حالت یہ تھی کہ اس کے گلے میں رسا، اور پھر وہ گلے کا رسا خود اپنے ہاتھوں سے اٹھانے لگے، اپنے آپ کو رسے میں جکڑ کر کھینچ کر بارگاہ موسیٰ میں پیش کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے کہ بھئی یہ کیا حالت بنا کے رکھا، یہ کیسی حالت تم نے بنا رکھی ہے؟ کہنے لگا کہ حضرت آپ نے فرمایا تھا کہ جو قوم میں سب سے برا انسان ہے اس کو تلاش کر لے آئے، لہٰذا میں جو ہے تلاش کیا، کافی میں نے تلاش کیا، بہت میں نے تلاش کیا، کچھ لوگوں میں مجھے کچھ برائیاں نظر بھی آئی، میں جب اس میں غور کیا تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ وہ تو برائی نہیں ہے، وہ تو جو ہے میری غلط فہمی ہے،
لہذا جو ہے ان کی نیکیاں میں دیکھا تو بہت بڑی بڑی نیکیاں تھیں، اور میں نے خود اپنا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ قوم میں سب سے زیادہ گناہگار نہیں ہوں، لہذا میں خود جو ہے اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے لایا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ میری بارگاہ میں مقرب ہے۔ کیا بول اللہ تعالیٰ؟ میری بارگاہ میں مقرب ہے ایسا بندہ جو اپنے آپ کو گناہگار سمجھے۔ ایسا نہیں کہ چند روز میں نماز پڑھ لیا، تھوڑی جو ہے قرآن کی تلاوت کر لیا، تھوڑا علم اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرما دیا، اب وہ جو ہے اپنی چال چلن بدل لے، وہ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے بڑا جو ہے پرہیزگار سمجھے، بڑا نمازی سمجھے، بڑا عبادت گزار سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو کیا کرتا تھا؟ پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو کیا کرتا؟ بولیے، ہرگز ہرگز پسند نہیں فرماتا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول اگر ہونا ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ عاجزی اختیار کرنا ہے، انکساری اختیار کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ولی گزرے، ان کا نام ہے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا نام ہے؟ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے، غلام بھی ساتھ میں ہے، حج کے لیے آپ تشریف لے گئے، غلام آپ کے ساتھ میں ہے۔ اب دیکھیں کہ آپ کا غلام جو ہے آپ سے پوچھتا ہے کہ اے فضیل بن عیاض، اس سال جتنے لوگ حج پر آئے ہیں کیا کسی کا حج قبول بھی ہوا؟ کسی کا حج قبول بھی ہوا؟ تقریباً 60,000 سے زائد لوگ اس زمانے میں حج کے لیے گئے، اور آپ کے جو ہے 20-25 آپ کے 22 حج ہو چکے تھے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس سال جتنے لوگ حج پر آئے ہیں تمام کے تمام نیک ہیں سوائے میرے۔ کیا فرماتے ہیں؟ تمام کے تمام نیک ہے سوائے میرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک لوگوں کی وجہ سے تمام کے حج کو قبول کر لیا۔ ان نیک لوگوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے حج کو قبول کر لیا۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے حج کو قبول نہ کیا ہوگا تو شاید وہ میں ہوں، اور میری وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے حج کو قبول نہ کیا ہوگا، کیونکہ سب سے زیادہ برا میں ہوں فرمانے آپ۔ کیا بول رہے ہیں؟ اور ان کا مقام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی۔ پھر کتنے حج کیا؟ 22 حج کر لیے، 20 سے 22 حج ہو گئے آپ کے۔ اس کے بعد آپ کی کیفیت یہ ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے کہ اپنے آپ کو کیا بول رہے ہیں؟ میں تو ایک برا بندہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں نیک بندہ نہیں ہوں فرمانے، نیک بندہ نہیں ہوں بول رہے ہیں۔ یہ جو ہے شان اور یہ اللہ رکھے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرا آپ کو؟ اپنی بارگاہ میں قرب عطا فرمایا، اپنی بارگاہ میں مرتبہ عطا فرمایا۔ رہتی دنیا تک لوگ دنیا کو یاد کریں گے، دنیا والوں کو یاد کریں گے نا؟ نہیں، کہیں کو یاد کریں گے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح زندگی گزارنے کا حکم دیا اسی طرح زندگی گزارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم دیا، وہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے تمام کیے۔ اسی لیے رہتی دنیا تک لوگ کیا کریں گے؟ صاحب کو یاد کریں گے۔ یہ جو ہے شان حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ جو ہے اولیاء اللہ کی شان، یہ اللہ کے نیک بندوں کی شان ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی بندے کے غرور کو پسند نہیں فرماتا، تکبر کو پسند نہیں فرماتا، بندے کی انا کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ کیسے کیسے دنیا میں آئے، فرعون بادشاہت پر اپنی بڑا اس کو ناز، بڑا غرور اپنی بادشاہت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا 20 سمندر میں لا کے ڈبو دیے، 20 دریا میں غرق کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ نہیں، اسی طرح نمرود خدائی کا دعوے دار، اتنا بڑا جو ہے سلطنت کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کی حکمرانی عطا فرمائے تھے۔ نمرود پوری دنیا پہ حکومت کرتا تھا، کیا کرا؟ انانیت کا دعویٰ کرا، تکبر، کبریائی کا دعویٰ کرا، خدائی کا دعویٰ کرا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے، ایسی ذلت کی موت دیے کہ ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خاتمہ کرے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کبریائی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ آپ دیکھیں شداد بے انتہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دولت عطا فرمایا، تو جب دولت ملی تو پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مقابلہ کرنے لگا۔ کا مقابلہ کرنے لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جنت بنائی نا، دنیا میں بھی اس نے کیا کیا، ایک عالیشان جو ہے جنت کا جو ہے بنانے کا دعویٰ کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ اپنی بنائی ہوئی جنت کی جب افتتاح کرنے کے لیے پہنچا، جب اس کا اناگوریشن کرنے کے لیے پہنچا، گھوڑے پر سوار تھا، 2 قدم گھوڑے کے اس دروازے کے اندر، 2 قدم ابھی باہر ہی ہے کہ ملک الموت پہنچ گئے، وہیں پر اس کی روح قبض ہو گئی، اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز بندے کی انانیت کو پسند نہیں فرماتے، بندے کی کبریائی کو پسند نہیں فرماتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اپنی قوم سے ایک مرتبہ خطاب کر رہے ہیں، اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں، بہترین جو ہے اپنی قوم میں جو ہے خطاب فرما رہے ہیں، بڑے لوگ خوش ہوئے، اور پھر جو ہے کسی نے کہا کہ حضرت اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ کیا پوچھ رہے ہیں؟ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میں ہوں۔ بات غلط تو نہیں ہوئی نا؟ نہیں غلط ہوئی کیا بات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، وہ بھی ایسے عظمت والے نبی جو اللہ سے کلام کرنے والے نبی نہیں، اللہ سے ڈائریکٹ گفتگو کرنے والے نبی ہے، ڈائریکٹ کلام کرنے والے نبی ہے، ان سے افضل کون ہو سکتا بھائی؟ نہیں، کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا اس طرح کہنا ناگوار گزرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم نکلو اور ڈھونڈو ایسے بندوں کو۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام واقعہ کا ذکر فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نکلو ڈھونڈو بندوں کو کہ ہم نے جن کو ایک خاص قسم کی علم عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ اے بار الہ، اس بندے سے ملنے کی کوئی جگہ تو بتلا دے، میں اس بندے سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ تم ایسا کرو کہ دریا کنارے چلتے چلے جاؤ، جہاں پر 2 دریائیں آپس میں ملیں گی، اس کے کنارے تم چلتے چلے جاؤ، وہاں پر تمہیں جو ہے اس بزرگ سے ملاقات ہوگی۔ آپ پوچھنے لگے کہ علامت کیا ہوگی؟ کہنے لگے کہ تم توشے میں، ٹفن میں، لنچ باکس میں بھلی ہوئی مچھلی لے جانا۔ جب بھلی ہوئی مچھلی لے کر تم چلو گے تو وہ جو بزرگ کے پاس تم جاؤ گے، اس کی علامت یہ ہوگی کہ بھلی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں تیرتی ہوئی چلے جائے گی۔ لہذا آپ کیا کریں، غلام کو ساتھ میں لے لیے، اب نکلے وہ بزرگ کی تلاش میں نکل گئے، غلام کو ساتھ میں لے۔ غلام کے ہاتھ میں توشا ہے، ٹفن لنچ باکس ہے، وہ لے لیے، چلتے جا رہے ہیں۔ وہ راستے میں ٹفن میں کچھ حرکت محسوس ہوئی، توشے میں حرکت محسوس ہوئی، وہ بھلی ہوئی مچھلی تھی، وہ مچھلی کیا ہوگی، نکلی، پھر دریا میں تیرتی ہوئی چلے گئی۔ اب وہ غلام دیکھا، مگر وہ کیفیت میں حضرت کو آگاہ کرنا بھول گیا۔ آگے جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے کہ بھائی بہت دیر سے ہم راستہ طے کر رہے، لہٰذا کچھ دیر بیٹھ جائیں گے، بیٹھ کے جو ہے توشا کھا لیں گے، پھر جو ہے اپنے سفر کا آغاز کریں گے۔ غلام کہنے لگا کہ حضرت وہ تو بھلی ہوئی جو مچھلی تھی وہ تو وہیں پر پچھلے جو ہے دریا میں تیرتی ہوئی چلے گئی۔ آپ پوچھنے لگے جگہ کا ہے؟ اب وہ غلام دیکھے گیا وہ جگہ پہ، اب وہاں جا کر دیکھے تو ایک بزرگ سے ملاقات ہو گئی۔ آپ کہنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ بزرگ میں جو ہے آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ کی صحبت اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ آپ میرے ساتھ رہو گے تو ضرور، لیکن آپ صبر نہیں کر سکتے، لن تستطیع علیہ صبرا، آپ میرے ساتھ رہ کر جو ہے صبر نہیں کر سکتے میرے کاموں کے ساتھ۔ وہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ نہیں، میں آپ کے ساتھ رہوں گا بھی اور صبر بھی کروں گا۔ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، اگر میرے ساتھ رہنے تو پھر ایک بات یاد رکھو، میں راستے میں جو کچھ بھی کام کرو خاموش رہنا، کچھ بھی نہیں بولنا، چپ رہنا مجھے ساتھ۔ اگر میرے رہنا ہے تو شرط کیا ہے؟ چپ رہنا، خاموش رہنا، راستے میں کچھ بھی اور بیچ میں کچھ بھی نہیں بولنا۔ وہ شخص بول، حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ اب جو ہے دونوں نکل گئے سفر پہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ بزرگ دونوں نکلے۔ اب ایک کشتی میں سوار ہوئے، کشتی میں سوار ہو کے کشتی کا سفر کر رہے، جب منزل کے قریب پہنچ گئے، کشتی سے اترنے کا وقت جب قریب آیا
وہ بزرگ کیا کہیں گے, وہ کشتی کو جو ہے سوراخ کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے بولنے لگے, پوچھنے لگے کہ آپ یہ کیا کر دیے؟ انہیں اچھی خاصی کشتی تھی, اس کو سوراخ کر دیا, ہیڈار بنا دیے اس کو. اب لوگ اگر اس میں بیٹھیں گے تو کیا ہو جائے گی کشتی؟ ڈوب جائیں گے, غرق ہو جائیں گے. یہ کیا کشتی کو سوراخ کر دی؟ بولے میں پہلے کہا تھا نا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے, لہٰذا چلے جاؤ, آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے, چلے جاؤ. بولے نہیں میں جو ہے نہیں بولتا, کچھ نہیں بولتا, خاموش رہتا ہوں, لہٰذا آپ کے ساتھ میں رہتا ہوں. ٹھیک ہے بول کے معذرت خواہی کو قبول کر لیے. اب وہاں سے اتر کے گاؤں میں گئے. اب وہ گاؤں والے چونکہ حضرت موسیٰ اور وہ بزرگ دونوں کون تھے؟ گاؤں والوں کے لیے مہمان تھے. مہمان کی تکریم کرنے کا حکم ہے نا شریعت میں. مہمان آئے تو اس کو عزت دینے کا حکم ہے, اس کو جو ہے عزت دینا, اس کی تکریم کرنا, اس کی ضیافت کرنا, کھلانا پلانا, یہ شریعت کا ہماری حکم ہے. مہمان گھر کو آتے سب سے پہلے ان کے لیے جو ہے ضیافت کا اہتمام کرنا, ان کے رہنے کا اہتمام, ان کے کھانے کا اہتمام, ان کے لیے پانی کا, ناشتے کا, چائے کا, ان کے یہ بندوبست کرنا. یہ شریعت کا ہماری حکم ہے. کتنے دن ضیافت کرنے کا حکم ہے مہمان کی؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمانے 3 دن تک مہمان کی ضیافت کرنے کا ہم کو حکم دے رہے. کتنے دن؟ 1 دن سے زیادہ ہو گیا, مہمان رکے تو ابا ابھی کب جاتے گی بولتے اپنے لوگ. نہیں ماں بہت ستا رہے بچے, ان کے کب جاتے گی کیا نہیں کی بولتے. جبکہ شریعت کیا حکم دے رہی؟ کم سے کم 3 دن مہمان کی ضیافت کرنے کا حکم دے رہی. الغرض جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بزرگ کے ساتھ چل رہے ہیں اور وہ گاؤں والوں کے پاس سے گزرے تو وہ گاؤں والے ایسے تھے لوگ, آپ مہمانوں کو جو ہے نہ کھانے کے لیے پوچھے, حتیٰ کہ پانی تک بھی نہیں پوچھے, کھانا بھی نہیں پوچھے, اور کم از کم پانی تو پلا دیتے نا. نہیں, کسی کے گھر کو ہم گئے اور بہت دیر بیٹھ کے واپس آئے اور پانی کو بھی نہیں پوچھے تو کیا بولتے آگے؟ کھانا نہیں کھلا ہوں گے, پانی تو پلا دینا کم سے کم. نہیں, مہمان جا کے تو نہیں پیتے نا گھر میں, جاؤ پانی تو پلاؤ بولتے تو نہیں بولتا بیچارہ. کم از کم پانی تو پلانا, کم از کم پانی بھی جو ہے پیش نہیں کیا, پانی تک بھی نہیں پوچھے مہمانوں. بڑا جو ہے ناگوار گزرا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. اب واپس جب نکل رہے تھے تو اس گاؤں سے نکلتے وقت وہاں کے گاؤں کے گھر کی ایک دیوار تھی, وہ گر رہی تھی. حضرت خضر علیہ السلام کیا کرے, وہ بزرگ کیا کرے, وہ بزرگ کون ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام. اب وہ خضر علیہ السلام کیا کرے, وہ جس طرح وہ مزدور جس طرح کام کرتا نا, مستری جس طرح کام کرتا, اس طرح جو ہے اس دیوار کی آپ مرمت کرنا, یہ دیوار کو کیا کرے, درست کرے, مرمت کرے اس کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بولے رہے یہ کیا بھائی, وہ گاؤں والے ہم کو کھانے کو کیا پانی کو تک نہیں پوچھے, ان کے گھر کی جو ہے ان کے گاؤں کی جو ہے وہ گھر کی دیوار بھی تھی, آپ اس کو درست کر رہے. بولے میں پہلے بولا تھا نا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے, میرے باتوں پہ جو ہے سوال نہیں کرنا, میں پہلے بولا تھا, لہٰذا چلے جاؤ. اب کہنے لگے کہ حضرت پھر معذرت خواہی کرنے لگے, کہنے لگے کہ اس مرتبہ تو میں اب جو ہے کبھی جو ہے آپ سے شکوہ نہیں کروں گا, کوئی آپ کے سوال پر جو ہے کوئی آپ کی بات پر سوال نہیں کروں گا, لہٰذا پھر سے معذرت کرنے لگے. لہٰذا پھر آگے بڑھے. اب آگے بڑھ کے جا رہے ہیں تو ایک کم سن وہاں سے جو ہے بچہ آ رہا. حضرت کیا کرے, وہ بچے کا قتل کر دیا, بچے کو مار ڈالے, قتل کر دیے بچے کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے یہ کیا کرے, بچے کو مار دیے, ارے بچہ تھا, وہ بچے کا قتل کر دیا, بچے کو مار ڈالے. حضرت بولے کہ میں پہلے بولا تھا نا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے, میرے باتوں پہ تم جو ہے سوال کرتے جا رہے, سوال کر, میں پہلے بولا صبر نہیں کر سکتے. معذرت خواہی کرنے لگے. بولے نہیں اب نہیں بھائی, اب تمہارا میرا راستہ الگ, اب تم میں جو ہے میرے ساتھ تم نہیں رہ سکتے, لہٰذا مگر سنو, وہ جو کشتی کو میں عیبدار بنایا تھا نا, وہ کشتی کو جو سوراخ کر دیا تھا میں, دراصل وہ اس وجہ سے سوراخ کر دیا تھا, وہ کشتی غریب کی تھی. وہ کشتی کا مالک کون تھا؟ غریب تھا. اور آگے جو ہے ایک بدماش, ایک لٹیرا رہتا تھا جو اچھی بلی کشتیوں کو کیا کرتا, لوٹ لیتا. اگر اس کی کشتی اگر اس کو اچھی نظر آتی تو وہ کیا کرتا, یہ بھی کشتی لوٹ لیتا. اس لیے میں کیا کرا, سوراخ کر کے اس کو عیبدار بنا دیا تاکہ وہ جو ہے بدماش جو ہے آگے لٹیرا جو ہے وہ اس کی کشتی نہ لوٹے. اور کہنے لگے کہ جب ہم گاؤں سے نکلے تو وہ جو دیوار گر رہی تھی تو میں نے جو ہے اس کو درست اس وجہ سے کر دیا کہ اس دیوار کے نیچے دراصل 2 یتیم بچوں کا خزانہ چھپا ہے. یتیم بچوں کا خزانہ اس دیوار کے نیچے چھپا ہوا ہے. اگر دیوار گر جاتی تو تم نے گاؤں والوں کی حالت تو دیکھی, جو تمہیں ہمیں جو ہے کھانے کو نہیں پوچھے, پانی کو نہیں پوچھے. اگر ان کو یہ جو ہے جو زمین کے نیچے خزانہ مدفون ہے بچوں کا, اگر وہ مل جائے تو کیا وہ بچوں کو
حاصل بھی ہونے دیں گے کیا؟ ہرگز نہیں. بولے اسی طرح پھر بولے کہ وہ بچہ جو آ رہا تھا وہ بچے کو میں نے اس لیے قتل کیا، وہ بچہ آگے چل کے جو ہے بہت زیادہ گناہگار ہونے والا تھا اور اس کا قتل کرنا میری شریعت میں جائز ہے، اسی لیے میں نے کیا کیا، اس کا قتل کر دیا. میں نے کیا کیا، اس کا قتل کر دیا. تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام غلط تو نہیں بولے نا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں روئے زمین پر. اس وقت میں غلط تو نہیں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہنا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک وقت کے نبی، جلیل القدر نبی، کلیم اللہ کا جن کو جو ہے لقب دیا گیا، ایسے عظمت والے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگ کی صحبت سے جو ہے سرفراز فرمایا، ان بزرگ کی صحبت اختیار کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیا. وقت کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے ہرگز اس بات سے راضی نہیں ہوتے کہ بندہ جو ہے ادا کرے، بندہ یہ کہے کہ میں بڑا ہوں، میں اچھا ہوں، میں اعلیٰ ہوں، میں ارفع ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز اس بات کو پسند نہیں فرماتے، ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کے سامنے فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لا يدخل الجنۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ہرگز جنت میں داخل نہیں کریں گے، ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل نہیں کریں گے. من کان فی قلبہ، جس کے دل میں مثقال ذرۃ من کبر، رائی کے دانے کے برابر بولے یا پھر ذرے کے برابر بولے، ایک مثقال کے برابر یعنی ذرے کے برابر جس کے دل میں تکبر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے. اولیاء اللہ کی جو تعلیمات ہے نا، اولیاء اللہ کی تعلیمات کیا ہے؟ اولیاء اللہ یہ بولتے کہ پہلے جو ہے اپنے نفس کا جہاد کرو. بولتے ہمارا نفس جو ہے نفس امارہ جو برائیوں کی طرف مبتلا کرتا نا، انہیں کیا کرتا، تکبر میں انسان کو مبتلا کرتا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑا سا جمال دے دیا، حسن دے دیا، خوبصورتی دے دیا، تو اب یہ جو ہے دوسروں سے اپنے آپ کو ممتاز سمجھنے لگ جاتا، دوسروں سے اپنے آپ کو جو ہے اعلیٰ اور عرفہ سمجھنے لگ جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تھوڑا سا جو ہے اس کو جو ہے کمال عطا فرما دیا تو پھر یہ کیا کرتا، دوسروں سے اپنے آپ کو ممتاز سمجھنے لگ جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو تھوڑا سا مال عطا فرما دیا تو یہ کیا کرتا تھا، دوسروں سے اپنے آپ کو ممتاز سمجھنے لگ جاتا. جبکہ اولیاء اللہ کی تعلیمات کیا ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر تو مرتبہ چاہے. کیا بولے؟ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر تو مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا نہیں، دانا خاک میں ملنے کے بعد ہی نہیں کیسے تو اس کی تبدیلی ملے، گلو گلزار کم ہوگا انہیں، وہ خاک میں مٹی میں ملنے کے بعد ہوگا نا نہیں. اپنے آپ کو اگر کوئی فنا کرتا تو ہی بقا کی طرف جاتا ہوں، اپنے آپ کو جو ہے انا کی کیفیت میں رکھا تو پھر جو ہے وہ انا کے ساتھ ہی دنیا سے ختم ہو جاتا ہوں. نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا، نہ کسی جو ہے دنیا والوں کی نظروں میں وہ جو ہے مقبول ہوتا. بہت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ شخص ہرگز جنت میں نہیں جائے. صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بندے کا جو ہے اچھا لباس پہننا، اچھے جوتے پہننا یہ بھی تکبر میں داخل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب جمال ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے جمال کو پسند کرتا ہے، لہذا جو ہے کپڑا پہننا یہ تکبر میں داخل نہیں ہے، اچھے جوتے پہننا تکبر میں داخل نہیں. اسی طرح اب اس سے معلوم یہ ہوگا کہ اگر کوئی اچھا لباس پہنتا تو وہ تکبر نہیں ہوتا، اچھے جوتے پہن رہا تو تکبر نہیں ہوتا، اچھی بڑی بلڈنگ بنا کے رہ رہا تکبر نہیں ہوتا، بڑی عمدہ گاڑی میں پھر رہا تکبر نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چیزیں دی ہیں تو اس کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم استعمال کرتے رہیں. تکبر پھر کس میں ہے؟ صحابہ پوچھنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب جمال ہے، حسن و جمال والا ہے اور وہ جو ہے جمال کو پسند فرماتا ہے، وہ اچھے لباس والوں کو پسند فرماتا ہے، اچھے خوبصورت چہرہ رکھنے والوں کو پسند فرماتا ہے، تو پھر تکبر کیا ہے؟ تکبر کس کو کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اب سنیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ تکبر یہ ہے کہ انسان حق بات کو ٹھکرا دے. کیا کرے گا؟ حق بات کو
جب اس کے سامنے کوئی حق بات بیان کی جائے تو تکبر اس کا یہ ہوگا کہ وہ حق بات کو ٹھکرا دے. اگر کوئی جو ہے ایک عالم شخص یا کوئی جو ہے جاننے والا ایک جاہل شخص کو ایک نہ جاننے والے شخص کو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایک عالم اور جاہل، کہہ دو ان لوگوں سے ایک عالم اور ایک جاہل دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. دونوں برابر ہو سکتے کیا جی؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. ہو سکتے نہیں ہو سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما دیے، یہ حکم فرما دیے. تو اب اگر کوئی جاننے والا کسی نہ جاننے والے کے سامنے کوئی علم پہنچائے تو اب اس کی جو ہے بھلی بات کیا ہوگی صاحب کہ وہ جو ہے فوراً قبول کر لے. ہو اس بات کا ہم کو علم نہیں ہے، ہم جو ہے اس بات کو چن لینا، اختیار کر لینا، یہ جو ہے اچھے مومن کی علامت ہے، اچھے مسلمان کی علامت. جبکہ مکبر شخص کیا کرتا، جو متکبر شخص رہتا وہ کیا کرتا، اب وہ جاننے والا اس کے سامنے اگر کوئی بات کر رہا ہے علم کی تو پہلے کیا کرتا ہے، رد کر دیتا ہوں، کہیں نہیں ہو ایسا بول کے رد کر دیتا ہوں، اس کو میں قبول کرتا ہوں نہیں بول کے رد کر دیتا ہوں. حضور کیا فرما رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، تکبر کی علامت. کیا علامت ہے سامنے؟ تکبر کی علامت ہے، غرور کی علامت ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہرگز اس کو پسند نہیں فرماتے. دوسری علامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، پہلی فرمائے کہ حق بات اگر اس کے سامنے بیان کی جائے تو اس کا کیا کرے، انکار کر دے اور دوسروں سے اپنے آپ کو بڑا سمجھے، ممتاز سمجھے. یہ دو علامتیں حضور علیہ السلام کو تسلیم کی بتاتے صاحب، تکبر کی بتاتے. دوسروں سے اپنے آپ کو کبھی بھی بڑا نہیں سمجھنا، دوسروں سے بڑا نہیں سمجھنا. اگر کوئی حق بات اگر ہمیں کہہ دے تو فوراً کیا کرنا صاحب، اس پہ عمل کرنا، اس کو رد نہیں کرنا، اس کا انکار نہیں کرنا. اگر حق بات کا انکار کر رہے تو پھر دل میں کیا ہے صاحب، تکبر. اگر جو ہے دوسروں سے اپنے آپ کو ممتاز سمجھ رہے تو کیا ہے صاحب، ہاں اس کے کپڑے دیکھ رہے ہیں کتنے خراب ہے، میرے تو کتنے اچھے ہیں بولے تو گئے. ارے اس کا چہرہ دیکھ رہے ہیں کیسا دکھ رہا، میرا کتنا اچھا دکھ رہا ہے، اسمارٹ دکھ رہا ہوں بول کے اگر بول لیے تکبر میں شامل ہو جائے. دیکھ رہے کتنی خراب اس کی جو ہے سائیکل ہے، میری دیکھ رہے کتنی اچھی جو ہے گاڑی دکھ رہی، سائیکل دکھ رہی، میرا کتنا اچھا گھر دکھ رہا. گیا ہے انسان تکبر میں مبتلا ہوتے کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اعمال اس کے کیا کرتا صاحب، برباد کر دیتا. تمام اعمال اس کے خراب ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ کا ہمیشہ اس کو کیا کرتے، جہنمی بنا دیتے، ہمیشہ کا جہنمی بنا نہیں. تو اس لیے جو ہے تکبر سے، غرور سے ہم کو کیا کرنا ہے، پرہیز کرنا ہے. غرور تکبر ہرگز ہمارے کے اندر داخل نہیں ہونے دینا. عموماً کیا ہوتا، اگر کوئی بچہ اچھا پڑھ رہا تو تکبر آ جاتا، تو دیکھ رہے ہیں کتنا اچھا پڑھنے والا ہو گیا. اب دوسرے اس کو کم پڑھنے والے جو ہے کم نظر آتے، اس کو کمتر نظر آتے. لہٰذا جو یہ کیفیت اپنے اندر آنے نہیں دینا. ہمیشہ اپنے رب کا عاجز بندہ سمجھ کر میرے کو کیا آتا ہے، مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، ان کو چھو آتا ان کے بولے، میرے کو سب آتا بولے تو یہ میں کرنا، یہ کس کی صفت ہے، یہ شیطان کی صفت ہے، تکبر کرنے والوں کی صفت ہے. یہ صفت اپنے اندر داخل ہونے نہیں دینا. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، پھر دعا ہے کہ اللہ العالمین کہنے سننے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی ہم کو توفیق عطا فرما. اللہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما، اہل خانہ کے گناہوں کو معاف فرما، تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، تمام امت محمدیہ کی مغفرت فرما دے. الہ العالمین تیرے حبیب کی امت پر رحم فرما. پروردگار تیرے حبیب کی امت پر رحم فرما. پروردگار تیرے حبیب کی امت پر رحم فرما، خصوصاً غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرما. الہ العالمین ان کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کو مسلمانوں کے حوالے فرما دے. غرور سے ہماری حفاظت فرما، تکبر سے ہماری حفاظت فرما، انانیت سے ہم کو دور فرما دے. الہ العالمین مولا عاجزی اختیار کرنے والا بندہ بنا دے، ان کے ساری کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا دے. الہ العالمین مولا ہمارے علم میں برکت عطا فرما، علم نافع سے مالا مال فرما. الہ العالمین مولا عزت کی زندگی، ایمان والی موت عطا فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. آخری وقت ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما.
الہ العالمین جتنے لوگ دعاؤں کے لیے کہنے والا تمام کے جائز مقاصد مطالب کو پورا فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے فضل و کرم سے سرفراز فرما۔ ہم تمام کی دعاؤں کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واسطے وسیلے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نامین کے تصدق قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد ونور عرشہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔